اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، انسان روزمرہ کے معاملات میں ایک چیز کا مشاہدہ کرتا ہے کہ ایک بہت بڑے کشادہ اور وسیع برتن کے اندر، اور بھرے ہوئے اس برتن کے اندر دودھ ہو، اور وہ کئی کلو کے حساب سے ہو، لیکن اگر اس میں 2 قطرے بھی کسی ناپاکی کے گر جائیں، انسان کا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا۔ وہ اپنی ساری قیمت کے باوجود، وسعت کے باوجود، انسان کی طبیعت اس سے گھن کرنے لگتی ہے کہ یہ تھوڑی سی بھی جو نجاست تھی، اس نے اس سارے کو آلودہ کر دیا ہے۔ آپ کے بھرے ہوئے برتن میں چند قطرے کسی جگہ سے گرد کے پڑ جاتے ہیں تو انسان کے ذہن پر، طبیعت پر وہ چیز بوجھ بنتی ہے کہ یار یہ اب طبیعت میری لگے گی نہیں۔ اچھی اور قیمتی کھانے والی چیز کسی کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ گرتی ہے تو کئی دفعہ سمجھانے کے باوجود بھی انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ ناپاکی، نجاست، غلاظت اپنی مقدار اور اپنے وزن کے لحاظ سے بڑی بھی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن یہ سارے ماحول کو آلودہ کر دیتی ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے گا کہ روحانی زندگی کے اندر، دینی زندگی کے اندر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں کی زندگی کے اندر نافرمانی اگر تھوڑی سی بھی ہو تو وہ نافرمانی روحانی زندگی کے لیے بڑی زہر قاتل ثابت ہوتی ہے۔ آپ ایسا نہیں ہوتا کہ بے ادبی کوئی سارا دن کرتا ہے ماں باپ کی، کوئی ایک جملہ ہی بعض اوقات نکلتا ہے، سالوں ادب کیا اس نے، لمبا عرصہ احترام کیا ہے، لیکن کسی جگہ 2 جملے اگر کبھی بے ادبی کے نکل جاتے ہیں تو بہرحال وہ ماحول کو آلودہ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اس لیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو معاملہ فہم لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے حکمت، تدبر، ذہانت، فطانت دی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو تیار بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں، سنبھالنے کا بندوبست بھی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ بندوبست وہ نجاست سے بچانے کا کرتے ہیں کہ ناپاکی سے چیزوں کو بچایا جا سکے۔ اگر کسی مقام پہ ذرہ برابر بھی اس کے اندر نجاست، وہ ذرہ برابر ہی ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں یہی بات سکھائی اور سمجھائی ہے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بندہ ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا، ذرے کے برابر خیر کرے گا، قیامت کے دن اسے دیکھے گا۔ اس کا خیال ہوگا کہ بڑی چھوٹی سی نیکی تھی یہ،
تو بڑا معمولی سا کام تھا، لیکن وہ قیامت کے دن دیکھے گا جو خیر کا کام اس نے کیا ہوگا۔ اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر برائی کرے گا، ذرے کے برابر شر کرے گا، وہ بھی قیامت کے دن اسے دیکھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری ذہن سازی فرمائی، حضور علیہ السلام نے ہماری تربیت فرمائی، اور کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے مومن سے ایک ذرے کے برابر بھی گناہ ہو جاتا ہے نہ غلطی ہو جاتی ہے تو مومن یوں محسوس کرتا ہے جیسے اس کے سر پر پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے، گر جائے گا، حالانکہ چھوٹی سی اس سے غلطی ہوئی ہے، معمولی سی، لیکن اس کا وزن، اس کا بوجھ۔ مومن کی زندگی ہوتی ہے نورانیت والی، مومن کا دل ہوتا ہے صاف ستھرا، مومن کا باطن ہوتا ہے ایمان والا، مومن کے قلب کے اندر اللہ رسول کی محبت ہوتی، مومن کا دل نرم ہوتا ہے۔ کریم فرماتے ہیں ذرہ کے برابر جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو مومن سمجھتا ہے تو پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے میرے سر پہ۔ اور بہت سارے نیک لوگ ایسے ہیں اگر کبھی کمزوری کوتاہی ہو جائے تو انہیں نیند ہی نہیں آتی، پریشان رہتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، جب تک اس غلطی کا ازالہ نہیں کر لیتے، کسی کا حق ضائع کیا ہو جب تک معافی نہیں مانگ لیتے، اتنی دیر تک وہ راحت محسوس نہیں کرتے۔ حضور فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے نا، مومن، اس کی یہ شان ہوتی کہ ذرہ کے برابر گناہ ہو گیا تو محسوس ہوتا ہے میرے سر پر پہاڑ کھڑا ہے۔ اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے وہ پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر کے سمجھتا ہے ایک رائی ہے، کچھ بھی نہیں، ہو جاتی ہیں، میں کو اکیلا کرتا ہوں، سارا زمانہ ہی کرتا ہے، دور ہے جی، کس دور کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ پہاڑ کے برابر غلطی کر کے اسے رائی شمار کرتا ہے۔ بندہ مومن کا جو نفاست پسند مزاج ہوتا ہے، مومن کی جو صاف ستھری طیب طاہر پاکیزہ سیرت ہوتی ہے، اس میں ذرات بھی جب گناہ کے آتے ہیں تو وہ کھٹکتے ہیں، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں شامل ہوتی ہیں تو وہ تکلیف کا باعث ہوتی ہیں۔ میں اور آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بڑا آہستہ سے لیتے ہیں، لائٹلی لیتے ہیں، معمولی سمجھ کے لیتے ہیں، لیکن وہ ہماری روحانی زندگی میں تکلیف کا باعث بن رہی ہیں، اذیت کا باعث بن رہی ہیں، وہ ہمارے سامنے کھڑی ہو رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے جا رہے ہیں کہ شاید یہ، آپ کو پتہ ہے کہ گھی آہستہ آہستہ جمتا ہے، پھر وہ ناڑوں کو تنگ کرتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں پھر دل کی طرف خون صحیح طریقے سے نہیں جاتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جسم کمزور ہوتا ہے، انسان کی ہارٹ بیٹ کمزور ہوتی ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے۔ یہی معاملہ انسان کی روحانی زندگی کا ہے، سیم۔ کہنے کو تو کسی نے تلی ہوئی چیز ہی کھائی تھی، کیا اس کے اندر کوئی زہر تھا؟ لیکن وہ مسلسل کھائی، اس نے مسلسل تیزابیت والی چیزیں استعمال کی، اس کے جسم پر وہ بوجھ بننے لگیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے، بڑی آسان کر کے، بڑی دل کے قریب کر کے۔ حضور فرماتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو توبہ نہیں کرتے، گناہ کرتے ہو ازالہ نہیں کرتے، غلطی کرتے ہو پھر اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حضور فرماتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو اور توبہ نہیں نہ کرتے، تمہارے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد تم نے اور گناہ کیا اور توبہ نہیں کی، اس نقطے کے ساتھ ایک نقطہ اور لگ گیا، یوں سمجھیے وہ نقطہ بڑا ہو گیا۔ کریم فرماتے ہیں پھر توبہ نہ کی، پھر گناہ کر لیا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سیاہ نقطے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ سارے دل کو کالا کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ معاف فرمائے، ڈھیر سارے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی، لیکن گناہوں کے نتیجے کے طور پر دل ہو جاتا ہے سیاہ، باطن ہو جاتا ہے سیاہ۔ انسان کے دل کے اندر جو دل ہوتا ہے وہ دل نہیں رہتا، وہ پتھر بن جاتا ہے، وہ سوچنے کی، سمجھنے کی، درد کی، کسی کے احساس کی کیفیت سے نکل جاتا ہے۔ ہم خود محسوس کرتے ہیں یار پہلے میری طبیعت اور تھی،
اب میرا دل سخت ہو گیا ہے. پہلے میری نماز رہ جاتی تھی تو مجھے بے چینی ہوتی تھی، بے قراری ہوتی تھی، اب تو میں جری ہو گیا ہوں. اب تو کوئی بوجھ نہیں بنتا میری طبیعت پر کسی چیز کا. پہلے کسی شخص سے میں سخت بات کر لیتا تھا، مجھے بے چینی ہوتی تھی کہ یار حد ہو گئی ہے، کسی کا دل توڑ دیا ہے. صحیح بات کرنے کے بعد بھی کچھ دیر کے بعد فون کر کے کہتے تھے ناراض نہ ہونا. لیکن اب یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے کر کے گناہ، وہ چھوٹی چھوٹی کر کے چیزیں جمع ہوتی ہیں. باطن، روحانیت، اللہ کی یاد، تلاوت قرآن، درود و سلام، حضور کی محبت، کتاب و سنت سننے کا ذائقہ، نعت شریف کا ذوق، وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ مان پڑنے لگتی، طبیعت کمزور ہونے لگتی. میرے دوست، یہ جو ذروں کے حساب سے ہم کمزوریاں دکھاتے ہیں نا، ذروں کے حساب سے، آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ریاکاری بھی شرک ہے، دکھاوا بھی شرک اصغر ہے. یہ جو تم دکھاتے ہو نا کسی کو، نیک عمل کر کے دکھانا، خیر کر کے دکھانا، اچھی بات کر کے دکھانا، خدمت کر کے بتانا، یہ بھی ایک قسم ہے شرک کی. یہ چیز تمہارے باطن کو اجاڑ دیتی. آپ کا ذہن بن جائے اگر کہ میں اپنا آپ دکھاؤں، میں اپنا آپ بتاؤں، ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہو جائیں، لیکن ظاہری طور پر، باطنی طور پر آپ کمزور ہو جائیں گے. آپ محسوس کریں گے کہ میں دنیا دار ہوں، بے شک میں کسی خانقاہ کا خدمت گزار ہوں، بے شک کسی ادارے کا طالب علم ہوں، کسی دینی جماعت کا میں رکن ہوں، لیکن کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذرہ ذرہ کر کے اندر جمع ہوا ہے. اس چیز نے اب تباہی مچا دی. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا. کتنا؟ چلیں آپ کو تکلیف تو تھوڑی ہوگی پر ذرا بول لینا جی. کتنا جی؟ رائی کے اتنا تکبر، یعنی رائی کے. یہاں تو ڈھیر سارے لوگ متکبر ہیں، ماننے کو تیار نہیں. اور حدیث پاک میں ایسے متکبرین کا بھی ذکر ہے جو غریب بھی ہوں گے، کمزور بھی ہوں گے، لیکن اپنے اندر ایک تکبر رکھتے ہوں گے. یہ تکبر آ جاتا ہے. اب کتنا تکبر ہے، وہ کسی کو چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، وہ کس لیول تک جاتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، کس سے بات نہیں کرتا. یہ نہیں فرمایا. فرمایا رائی کے دانے کے برابر جس دل میں تکبر ہوا، یہ تم خود طے کر لینا کہ یہاں سے کیفیت شروع ہو رہی ہے. فرمایا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم متکبر ہوئے تو جنت میں نہیں جاؤ گے. جنت کے دروازے سے گزرنے کے لیے عاجزی کی ضرورت ہے. اس رستے کو طے کرنے کے لیے انکسار کی ضرورت ہے. لیکن تیری طبیعت اگر اس طرح کی ہے کہ تجھے بہت سارے لوگ برے لگتے ہیں، بہت سارے لوگ تجھے اچھے نہیں لگتے، بہت سارے لوگوں کے بارے میں تو غیبتیں پھیلاتا ہے، بدگمانیاں پھیلاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے بارے میں تو غلط رائے رکھتا ہے، غلط سوچ رکھتا ہے، تیرے مزاج میں وہ باتیں اگرچہ تھوڑی تھوڑی ہیں، تھوڑی تھوڑی. زہر کیا منوں کے حساب سے کھائیں تو بندہ مرتا ہے؟ پائیا کھائیں تو مرتا ہے؟ کتنا کو کھائیں تو؟ وہ تو ذروں کے حساب سے کھا کے بندہ مر جاتا ہے. وہ اس کی مقدار تھوڑی. یہ جو زہر ہوتا ہے نا، یہ تھوڑا ہوتا ہے، یہ تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ پھیلتا بڑی تیزی سے ہے. یہ تیزی سے سرائیت کرتا ہے، یہ وجود کو اندر سے کاٹتا ہے. جس طرح زہر تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ سرائیت کر جاتا ہے، باطن کو کاٹ جاتا ہے، انسان کو مار ڈالتا ہے، اسی طرح شر اگرچہ تھوڑا ہوتا ہے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں لوگ، لمبی نہیں کرتے، لیکن وہ شر پھیلتا ہے، وہ روح کو کاٹتا ہے. وہ بدگمانیاں، وہ کمزوریاں، وہ روح تک اتر جاتی ہیں. ہلکی سی بات ہی کی تھی کسی نے جاتے وقت، کوئی لمبی بات نہیں، ہلکی سی بات ہی کی تھی. یار ویسے بڑی عجیب بات ہے، گھر ہمارا بھی ہے پر جتنی سخت تیری بیوی ہے نا، اتنی نہیں، اتنی سی بات ہی کی تھی. جاتے جاتے اپنا قریبی آدمی تھا، کوئی غیر نہیں، دوست یار بھائی، اتنی سی بات کی تھی، وہ شر پھیلا گیا، میاں بیوی کے درمیان دیوار کھڑی کر گیا. وہ چلا گیا، انہوں نے اکٹھے رہنا تھا پر تباہی اتر گئی.
وہ ایک بات وہ اس طرح ازدواجی زندگی میں زہر گھول گئی، ساری خوبیوں کے باوجود نفرتوں کا فروغ، گھر میں بچے موجود ہیں، گھر میں کھانا موجود ہے، لیکن ہر وقت کی تلخیاں، ہر وقت کی بے چینیاں، ہر وقت کے جھگڑے۔ وہ کوئی ایک آیا تھا جو ایک شر پھیلا گیا، اس نے ذرہ سی بات کی تھی، تباہی اتار گیا۔ اچھا بھلا ایک آدمی روحانی زندگی گزار رہا تھا، کسی رب کے بندے سے فیض پا رہا تھا، کسی جگہ کسی استاد سے اسباق پڑھ رہا تھا، ایک بندے نے آ کے ایک چھوٹی سی بات کر دی، چھوڑ یار تو کس چکر میں پڑ گیا، چھوٹی سی بات کی۔ وہ کہاں راہ ہدایت پہ سفر کر رہا تھا، تعلیم جاری تھی، کتاب و سنت پڑھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، لیکن وہ 2 منٹوں کا شر اس شخص کو راہ سے اتار گیا۔ ہم بعض ایسے کام کرتے ہیں جن کے نتائج سے ہم ناآشنا ہوتے ہیں، کہ بات خوفناک صورتحال اختیار کر جاتی ہے، اس کا نتیجہ بڑا غلط نکلتا ہے، اس کے اثرات بڑے خوفناک ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں چھوٹی چیزوں سے بچیں، چھوٹی چیزوں سے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا چھوٹے چھوٹے معاملات کا خیال فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جن چیزوں کو تم کچھ نہیں نہ سمجھتے، ہم حضور کے زمانے میں انہیں پہاڑ سمجھتے تھے۔ ذرہ ذرہ سی چیزوں کا اللہ کے محبوب خیال کرتے اور غور کرتے کہ کہاں کہاں کسی آدمی کے دل میں کہاں کہاں باتیں اٹھتی ہیں، ان پر توجہ دی جاتی، ان کا خیال رکھا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذرہ ذرہ سے انسان آزاد ہوتا ہے، پھر وہ بالکل آزاد ہو جاتا ہے، پھر وہ معاملہ نکل جاتا ہے۔ ایک دفعہ جو آدمی کوئی کام کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دور نکل جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، حضور گزر رہے ہیں اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، کچھ صحابہ کھڑے تھے، جناب عمر بھی کھڑے تھے، تو محبوب اپنی اہلیہ کو، زوجہ پاک کو، ام المومنین کو گھر چھوڑ کے واپس آئے۔ فرمایا میری بیوی تھی بھی میرے ساتھ۔ یا رسول اللہ قربان جائیں، ہمارے دل میں کوئی بات۔ فرمایا نہیں، کوئی بندہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ساتھ کون جا رہا تھا، تمہیں بتایا ہے۔ ذرہ بھی لوگوں کے دلوں کے اندر خیال پیدا نہ ہو، کہیں سے کوئی کمزوری نہ آ جائے، کہیں کوئی غفلت طاری نہ ہو جائے، کسی مقام پر کسی شخص کو کسی بدگمانی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ ہم تربیت کے معاملے میں اتنے سمجھدار نہیں۔ اگر ہم تربیت کے معاملے میں اتنے سمجھدار، دیکھو نا اپنی زندگی میں جب بھی کوئی سفر کرو نا، ساری چیزیں چیک کر کے کرو۔ گاڑی کے لیے صرف رونا تو سارے پیٹرول کا ہی روتے ہیں، مہنگا ہو گیا، چلے واقعی ہو گیا ہے، لیکن مجھے بتاؤ گاڑی کے ٹائروں میں صرف ہوا نہ ہو تو چلتی ہے؟ جلدی بتاؤ، جلدی اڑے نہیں بول دے نہ چلا لینی ہے بھائی، صرف ہوا نہ ہو گاڑی کے ٹائروں میں چل لے گی؟ 100 200 400 روپے کا پنکچر لگتا ہے صرف، اور گاڑی آپ کی لاکھوں کی ہے، لیکن ایک چھوٹے سے کیل نے اتنا نقصان کیا ہے کہ آپ کی لاکھوں کی گاڑی سفر کے قابل نہیں رہی۔ اور مجھے بتا، جب ایک کیل تیرے لاکھوں کو تباہ کر دیتا ہے تو ایک شر بھی تیری روح کو تباہ کر دیتا ہے، نقصان کرتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ وہ صرف ہوا ہی تو نہیں ہے، وہ تو 20-30 روپے کا کام ہے، وہ اس کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ غور کر، سوچ، کیوں تیرا دل نرم نہیں ہے ماں کے حق میں؟ کیوں نرم نہیں ہے باپ کے حق میں؟ غریب بہن بھائیوں کا احساس پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ بیوی بچے جو گھر میں تیرے پاس موجود ہیں، تیرے منتظر ہیں، ان کے بارے میں تیرے دل کے اندر نرمی پوری طرح کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ تو کیوں نہیں سوچتا کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں کتنے لوگ ہیں جو میری مدد کے طلبگار ہیں؟ تو کیوں غور نہیں کرتا؟ تیرے دل کے اندر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے اس روحانیت کو گڑبڑ کر دیا؟ ذروں کے حساب سے، نقطوں کے حساب سے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہیں کرو گے، اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھو گے، تو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ خوفناک صورتحال اختیار کرے گا، ہماری باطنی زندگی تباہ ہوگی، ہمارے ماحول کے اندر کچھ ایسی کشیدہ چیزیں پیدا ہوں گی جو ہم سے نہیں سنبھالی جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود وسعت کے اور باوجود اجازت کے بڑے مہنگے کپڑے استعمال نہیں کیے۔ آپ کے پاس گنجائش تھی،
لیکن مکہ شریف میں اور مدینہ طیبہ میں قحط پڑ گیا تھا. حضرت عمر کو عادت نہیں تھی خشک غذا کھانے کی، لیکن بغیر سمجھ لے بغیر گھی اور بغیر زیتون کے بغیر تیل کے پکی ہوئی غذا کھاتے تھے. فرماتے تھے اگر میں نے پیٹ بھر لیا نا پوری طرح تو جو لوگ بھوکے ہیں ان کا احساس نکل جائے گا میرے دل سے. ایک دن وہ خشک چیزیں کھا کھا کے پیٹ سے آواز آنے لگ گئی، پیٹ سے آواز آنے لگی. تو جناب عمر کہنے لگے جتنا مرضی شور کر، اپنے پیٹ سے کہتے ہیں جتنا مرضی شور کر، جب تک مدینے والی کی امت کے ہر غریب کو روٹی نہیں ملتی تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا، تجھے تر کھانا نہیں ملے گا. اس لیے کہ یہ چیز اگر میں نے کیوں ماحول خراب ہوا ہے، امیروں نے اپنے کیواڑ اندر سے بند کیے ہیں اے سی چلا کے، انہوں نے بڑے جنریٹر کا بندوبست کیا ہے جس پر اے سی بھی چل جائے. اس لیے سڑک پر کھڑے غریب کے ماتھے سے بہنے والے پسینے کے درد کا احساس رخصت ہو گیا. آپ کو نہیں ملیں گے لوگ یہ ڈسکس کرتے ہوئے پیٹرول بڑھ گیا اس کا شور مچے گا، پیٹرول بڑھنے کا شور مچے گا، لیکن بس کا کرایہ بڑھ گیا ہے اس کا شور نہیں مچے گا. کیوں نہیں مچے گا؟ اس لیے کہ پیٹرول تو بڑی بڑی گاڑیوں والوں نے ڈلوانا ہوتا ہے، اور وہ جو 5-10 روپے ہیں وہ تو غریب کا بچت ہے، وہ 20-50 کی بات وہ غریب کا بچت ہے. وہ اس بندے کا منظر ہے جس کے گھر کے ماحول میں سختی ہے، اس کے بارے میں کیسے ہم سوچیں گے؟ ہمارے رویے تھوڑے تھوڑے کر کے تبدیل کیے جاتے ہیں. میرے عزیزوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہے، ذرہ سی باتوں کا احساس کرنا ہے، چیزوں پر توجہ دینی ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام یہاں تک خیال کرتے تھے کہ کوئی امام لمبی نماز تو نہیں پڑھاتا، بہت لمبی نماز تو نہیں پڑھا رہا. حضور خیال کرتے اس بات، فرمایا معتدل رہ کے نماز پڑھاؤ. اللہ کے محبوب علیہ السلام یہاں تک خیال فرماتے تھے کہ کسی شخص کو دین کے کسی معاملے میں کسی جبر کا شکار تو نہیں کیا جا رہا. حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا اگر کسی نے کسی ذمی کافر پر ظلم کیا، کافر تھا ذمی تھا، اگر اس پر کسی نے ظلم کیا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا یا اس کی اجازت کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لی، تو حضور فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس ذمی کی طرف سے اپنے امتی سے جھگڑا کروں گا. ذرا سی چیزوں کا خیال کرنا، احساس پیدا کرنا، اپنے معاملات پہ غور کرنا. ہم نا فٹافٹ بےحس نہیں ہوتے، اس پہ ٹائم لگتا ہے. ہم فٹافٹ لالچی نہیں ہوتے، اللہ معاف کرے، اس پہ پیچھے ٹائم لگتا ہے. فٹافٹ لوگ دنیا دار نہیں ہوتے، اس کے پیچھے آہستہ آہستہ کر کے پورا ماحول بنایا جاتا ہے. ایسے ہی بلا وجہ چیزیں صرف امیروں میں مالداروں میں رخصت نہیں ہوتی، تھوڑا کر کے اس پر باقاعدہ کام کیا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرو گے، چھوٹے لوگوں پر توجہ کرو گے، چھوٹی خواہشات لوگوں کی ان کا خیال کرو گے، پھر محسوس ہوگا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا، نیکی کو کبھی چھوٹا. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں نیکی وہ کرنی ہے جو کروڑوں کی ہوگی. اس کی وجہ کروڑوں روپیہ لگائیں گے تو پھٹی پھیری لگے گی نا. تختیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، حالانکہ تختی نہ پچھلی حکومت کی لگنی چاہیے نہ آنے والے کی لگنی چاہیے. وہ تو قوم کے پیسے لگے ہوئے ہیں، اس پہ تو تختیاں قوم کی لگنی چاہیے. تم وہاں اپنے نام کی تختی لگوانا جہاں تم نے جیب سے پیسہ لگایا. ایک قوم کا سرمایہ، قوم کا پیسہ، تمہاری تختیاں کاہے کی، ہمارا لین دین کاہے کا. تو یاد رکھیے گا اپنے مزاج. تھوڑے دن پہلے نا ہمارے ایک صاحب کا وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ شکر ہے، کسی مقام پہ انہوں نے بات کی کہ شکر ہے قوم کی ہم سے جان چھوٹ رہی ہے. شاید آپ نے بھی سنی ہو، انہوں نے کہا شکر ہے قوم کی ہم سے. میں کہا تہاڈی غلط فہمی، اساں تہاڈی جان چھڑنی نہیں. تھانوں کنے آکھیا اگلا الیکشن آ تے لین دیو، اسی تہاڈے نال ہی ہاں. ہم نے تو ٹیبل رکھنا ہے اپنے دروازے پر، ہم نے تو جلیبیاں نکلوانی ہیں، ہم نے تو جناب اپنے قریبیوں سے لڑائی کرنی ہے کہ تو میرے کہنے پہ ووٹ نہیں دیتا. ہم تو بہت سارے جو لوگ فارغ ہیں ان کو کام ہی الیکشن کے دنوں میں ملتا ہے. ہم تو جذباتی کام کرنے کا مزاج پیدا کرتے ہیں، ہم ان باریکیوں کو سمجھتے ہی نہیں جس کی امت کو، قوم کو ضرورت ہے، جس کی وجہ سے قومیں آگے بڑھیں گی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے چھوٹی چیزوں پر لوگوں کی توجہ کی. آپ دیکھیے نا
حضرت عمر فاروق جیسے لوگ مال غنیمت کے اونٹوں کا بھی خود خیال فرماتے تھے. خود نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کا کیا معیار زندگی ہے. وہ بڑے بڑے معاشی فیصلے بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے. وہ پوری دنیا میں مسلمانوں نے کس طرح آگے بڑھنا ہے اس پر وہ عالمی سطح کی بیٹھک اور میٹنگ بھی کرتے ہیں. یہ بھی ان کا مزاج ہے. لیکن اگر مدینہ شریف میں ایک بوڑھی اماں رہتی ہے جو نابینا ہے، جو بیوہ ہے، جس کے گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں، تو وہ خلیفہ، وہ عظیم انسان، وہ بزرگ و برتر شخصیت جو رات کو بیٹھ کر عالمی بات کر رہی تھی نا، وہ فجر کے وقت جا کے اس بوڑھی کے برتن بھی دھو کے آتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا، ہمیں ذرہ ذرہ سے معاملات کو خود سے دیکھنا. زیادہ گڑبڑ کب ہوتی ہے؟ جب ہم کہیں دور نکل جاتے ہیں. ہم وہ خاص اور وہ اہم چیزیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے ہم خیال نہیں رکھتے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا. کچھ نہ ہو سکے تو خندہ پیشانی سے اپنے بھائی سے مسکرا کے میل ہی لینا، اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرے گا. پنجابی آدمی ہوں. ایک دفعہ ایک جگہ پہ کھڑا تھا تو ایک صاحب نے کسی سے کوئی کام کہا، اس نے تلخی سے جواب دیا تو مجھے اس کا جملہ یاد رہ گیا. وہ کہنے لگا یار لینا دینا تے مقدرہ دے، گل تے پیار نال کر. اور یار تو بات تو مسکرا کے کر لے، چلو باقی تو ساری چیزیں بعد کی بات ہے. حضور نے فرمایا کچھ نہ کر سکو تو ذرا مسکرا کے بات ہی کر لو، اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے. ذرا مسکرا کے بات کر لو. اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احتیاط کرنی شروع کریں. چھوٹے چھوٹے معاملات کو خود سے دیکھنا شروع کریں، خود سے. یہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ ہمارے بچوں کو جب بھی کسی سے باہر سے تکلیف پہنچتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان کی خود سے بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھا ہوا ہوتا. ڈائریکٹ ہم بڑی چیزوں کو ڈیل نہیں کرتے، کچھ چیزیں ہم دوسروں پہ ڈالتے ہیں. ہمارا خیال ہوتا ہے سادی سی کام ہے، فلاں ملازم بھی کر دے گا. لیکن جس چیز کو بھی آپ کسی اور پر ڈال دیتے ہیں وہ بہرحال کہیں نہ کہیں تکلیف کا باعث بنتی ہے. اور ایک لفظ بڑا خطرناک ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، مجھے اعتبار ہے. جی کس پر کس پر آپ اعتبار کی بات کر رہے ہیں؟ او خدا کے بندے، ہمیں تو اپنا اعتبار نہیں ہوتا. انسان ہے، انسان کے ساتھ بڑی چیزیں وابستہ ہیں. کب موت آ جائے، کب زندگی میں کیا ہو جائے کچھ خبر نہیں ہے. آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا از خود خیال رکھنا چاہیے، چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے. اور میرے صاحب قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے یہ جو تمہیں وسوسے آتے ہیں نا، یہ جو تمہیں بدگمانیاں آتی ہیں لوگوں سے، فرماتے یہ بھی تمہاری اپنی نہیں، یہ اپنے دائیں بائیں دیکھو کون بتا ہے جو تمہارے کانوں میں باتیں ڈالتا ہے. یہ کون ہے جو اپنوں کے بارے میں تمہیں گمراہ کرتا ہے؟ یہ تمہاری ذاتی سوچیں نہیں ہوتی. یہ غور کرو، کان لگاؤ، متوجہ ہو جاؤ اس جانب. اس لیے کہ کوئی تو توجہ تمہاری تقسیم کرتا ہے نا، کوئی تو توجہ تقسیم کرتا ہے نا، کہتا ہے نا، جس کی وجہ سے تم ادھر ادھر ہوتے ہو. ڈھیر سارے ہماری سوچیں ہماری ذاتی نہیں ہوتی، وہ دوسروں کی فراہم کردہ ہوتی ہیں. لیکن ہم سیانے نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا فلاں آدمی ہمارا نقصان کتنا کر رہا ہے. تو آج کی ساری گفتگو آپ کی خدمت میں جو عرض کی، اس کا پس منظر اور پیش منظر اتنا ہے کہ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کریں. شر کبھی نہ پھیلائیں، غیبت کبھی نہ کریں. یہ جو غیبت ہے اس کو کیوں کہا گیا زنا سے بھی بدتر ہے؟ اس لیے کہ یہ نفرتیں پھیلاتی ہے، یہ دلوں کے اندر قدورتیں لاتی، یہ بغض کینے کو فروغ دیتی ہے. شر انگیزی کبھی نہ کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے.